شاہی قلعہ لاہور فنی تعمیر کا شاندار مظاہرہ، جو ایک عمارت نہیں بلکہ اپنے دامن میں تہذیب و ثقافت کے کئی رنگ، تزئین و آرائش کے مختلف انداز، مصوری کا حسن، شاعری کی زبان، موسیقیت کا بیان اور حسن و جمال کا مظہر۔ قلعہ لاہور یہاں کب سے موجود ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اسے شاہی قلعہ بادشاہ جلال الدین اکبر کے دور میں اثر نو تعمیر کیا گیا۔ میرے پاس جو ریٹن ہسٹری ہے اس کے مطابق تو اکبر نے اپنے دور میں پہلی مرتبہ اس کو باقاعدہ برک فورٹ میں چینج کیا، یعنی پکے پتھر کی چنائی سے جو ہے وہ اس کو بنایا۔ اس سے پہلے یہاں پہ مڈ فورٹ ہوا کرتا تھا، یعنی مٹی گارے کی تعمیر تھی یہ قلعہ۔ اور یہ قلعہ جو ہے اس کی تاریخ کے بارے میں اگر ہم کہیں تو شاید یہ کہنا ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ یہ کب سے یہاں موجود ہے۔ البتہ یہ ایک رائے دی جاتی ہے کہ رام چندر، جو کہ ہندوؤں کے راجہ رام چندر گزرے ہیں، ان کے بیٹے لوہ اور پسو جو ہیں، ان کے نام سے، لوہ کے نام سے لاہور شہر آباد ہوا اور اس نے اس قلعے کی بنیاد رکھی اور اسے لوہ کوٹ کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ 50 ایکڑ پر محیط یہ قلعہ تقریباً 21 عمارتوں کا مجموعہ ہے، جنہیں مختلف ادوار میں تعمیر کیا گیا۔ مغلیہ عہد کی یہ عمارت صرف تحریری تاریخ نہیں بلکہ اپنے ساتھ تعمیراتی شواہد بھی رکھتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شاہکار کے کئی باب دھول و مٹی کی تہ میں دفن ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قلعے کی ایسی ہی 3 عمارتیں، انہیں وال سٹی لاہور کی کاوشوں سے ریسٹور کیا گیا۔ بیسکلی ساری جو جگہیں تھیں وہ نو گو ایریا تھے، یہاں پہ وائلڈ گراس تھی، ڈفرینٹ قسم کی لوگ اس کو استعمال کرتے رہے پچھلے ایرا میں، سب کانٹیننٹ میں اس کو بہت مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے رہے۔ لیکن جیسے کہ ہمارا مین ایم تھا کہ ہم کنزرو کریں، ریسٹور کریں اور اس چیز کو دوبارہ یوٹیلائز کریں اور پبلک کے لیے اوپن کریں، تاکہ ہمارے جو لاہور کے اور پاکستان کے لوگ ہیں اوور دی گلوب، لوگوں کو پتہ چلے کہ شاہی قلعہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ انہی عمارتوں میں سب سے پہلی عمارت رائل کچن یعنی شاہی باورچی خانہ ہے، جس کی عمارت ملبے اور مٹی کی ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ یہ عمارت عالمگیری گیٹ کے پچھلے حصے میں تعمیر ہے۔ اسے شاہجہاں کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ اس میں انواع اقسام کے پکوان، مختلف اقسام کی مٹھائیاں اور مشروبات تیار کیے جاتے تھے اور پھر اسے استبل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ انگریز دور حکومت میں اسے کال کوٹری میں تبدیل کر دیا گیا اور اس میں جنگی قیدیوں کو سزا دی جاتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی اسے سیاسی قیدیوں کے جیل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ وال سٹی اتھارٹی کو جب 2014 میں قلعہ جو ہے ہینڈ اوور ہوا تو وال سٹی اتھارٹی نے یہاں سے وہ ملبہ اٹھانا شروع کیا کہ آخر یہ کون سا گراؤنڈ ہے، یہاں پر کون سی عمارت ہوتی تھی۔ تو اس ملبے کے نیچے سے یہ عمارت نکلی اور پتہ چلا کہ یہ رائل کچن کی عمارت تھی یہاں پر، اور پھر اس کو ریسٹوریشن کا کام یہاں پہ شروع ہوا، ریسٹوریشن کی گئی اور اب رائل کچن کو پھر سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے ریسٹور کر لیا گیا ہے۔ اس طرح قلعہ لاہور کی ایک اور عمارت بارود خانہ ہے، جو کہ 1857 انگریز دور حکومت میں بنائی گئی۔ یہ عمارت مغلیہ دور کے ایک باغ پر تعمیر کی گئی تھی اور اس کا مقصد اس میں اسلحہ بارود رکھنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد جھاڑیاں، خضروں پودے اور درخت اگائے اور یہ عمارت مکمل طور پر ان میں چھپ گئی۔ 2019 میں وال سٹی لاہور نے اسے ایکسپلور کیا اور 2020 میں اس کی بحالی کا کام کیا۔ اب اس عمارت کو کانفرنس روم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر جب اس کا سروے کنڈکٹ کیا گیا تو یہ وائلڈ ویجیٹیشن میں کمپلیٹلی تقریباً 85 to 90% کورڈ تھی اور 2.5 سے 3 لاکھ کیوسک ڈیبریز یہاں سے ریموول کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی کنزرویشن کی گئی۔ نو بلڈنگ از کنورٹڈ فار ملٹی ایکٹیویٹیز، وہاں پر کانفرنس روم بنا دیا گیا ہے، ڈیلیبریشن ہوتی ہے، مختلف ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے بلڈنگ آج استعمال کی جا رہی ہے۔ کھدائی کے دوران اچانک ملنے والی عمارت اکبری حمام کی ہے۔ یہ عمارت مکمل طور پر مٹی کے ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ یہ عمارت جہانگیری احاطے میں موجود ہے اور اکبری محل کے بالکل ساتھ ہے۔ اس وقت ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود حمام کی بلڈنگ اس طرز پر تعمیر کی گئی۔ اس میں گرمیوں میں ٹھنڈا پانی اور سردیوں میں گرم پانی میسر تھا۔ اس میں واٹر چینل کا سسٹم اب بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ اس حمام میں اسٹیم باتھ کا سسٹم بھی موجود تھا۔ واٹر سرکولیٹری سسٹم مغل بلڈنگز کے اندر ایک بہت منفرد اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک رول ادا کرتا ہے۔ اگر آپ شیش محل میں دیکھیں تو وہ سسٹم آج بھی انٹیکٹ ہے، بٹ فنکشنل اسپیکٹس میں اگر دیکھیں تو وہ فنکشنل نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح شاہی حمام جو شاہ جہان کے دور کا بنا ہوا ہے اس میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو واٹر سرکولیٹری سسٹم آج بھی انٹیکٹ ہے، وہ تمام لوازمات آج بھی موجود ہیں بٹ فنکشنل نہیں ہے۔
اسی طرح یہاں پر بھی اکبر کے دور میں ایکسپیکٹڈ اکبر کے دور کی بلڈنگ ہے، تو یہاں پر بھی وہ تمام سرکولیٹری سسٹم کا خیال رکھا گیا ہے، جس میں ایک رائل فیملی کے ایز کو اور ان کے کمفرٹ کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ ان عمارتوں کو دیکھتے ہوئے مغلوں کے باذوق ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ قلعہ لاہور اپنی تعمیر میں ایک عجوبہ ہے۔ ایسی شاندار عمارتیں کسی بھی ملک کا قیمتی اثاثہ ہوا کرتی ہیں۔ زمانے بیت گئے، کتنے سورج اس کے آغوش میں ڈوب گئے، لیکن قلعہ لاہور آج بھی اپنے جاہو جلال کا مظہر ہے۔